ختم كتاب الله نسعى للإتقان أمن خلق القلب فسوى سلوى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. آج میں آپ لوگوں کو 3 زبردست وائرل ویڈیوز بتانے والا ہوں. بڑے عبرتناک ہے اور بڑے بہت کچھ سیکھنے کو اس سے ملتا ہے. اور میں آپ کو اکثر وہی ویڈیوز بتاتا بلکہ ہمیشہ وہی ویڈیوز آپ کو بتاتا ہوں یا وہی کنٹینٹ آپ کے لیے لے کر آتا ہوں, تیار کرتا ہوں, جس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے, آپ کا وقت ضائع نہ ہو. آپ جو 5-10 منٹ ہم کو دیتے ہیں یا ہمارے چینل کو دیتے ہیں تو وہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو, اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے. پہلا ویڈیو جو آپ نے پہلے دیکھا اور ابھی بھی آپ سائٹ میں دیکھ رہے ہوں گے, یہ ایک ماں کا ویڈیو ہے. بتایا جا رہا ہے کہ یہ فلسطین کی ہے, پتہ نہیں کہاں کی, لیکن دعویٰ ہے بہرحال کہ یہ فلسطین کی ہے. اس خاتون کی عمر 72 سال ہے, 72 ایئرز. اور اس 72 سال کی پیرانہ سالی میں, اس عمر میں اس خاتون نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا, بائی ہارٹ یاد کر لیا. اور سب سے بڑی بات, ایک ہی بیٹھک میں پورا قرآن پاک سنا دیا. یہ واقعی میں قرآن پاک کا معجزہ ہے, ورنہ 2-4 صفحے یاد کرنے میں آدمی کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں, اور یہ پورا قرآن پاک سینے میں اتر جانا, یہ واقعی میں قرآن پاک کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ ہے. اور جب یہ خاتون آخری سورہ ناس پڑھ کر قرآن پاک کو مکمل کر رہی تھی, اس وقت تو پورا ماحول جذباتی ہو گیا, اور سب سے زیادہ جذباتی اس ماں کا بیٹا ہو گیا. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماحول واقعی میں رلا دینے والا تھا, سبق دینے والا تھا. سبق دینے والا کس لیے؟ اس لیے کہ اس ویڈیو سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. دیکھیے نا, اس عمر کے اندر اکثر جو بزرگ مرد عورتیں ہوتی ہے یا خواتین ہوتی ہے یا بوڑھی عورتیں ہوتی ہے, بوڑھے مرد ہوتے ہیں, وہ گھر میں بیٹھ کر جو ہے نا وہ بہوؤں کے پیچھے کٹ کٹ کرتے رہتے ہیں. اور یہاں پر وہ گھر میں اکثر, سب نہیں ورنہ بہت سارے لوگ ناراض ہو جائیں گے, سب نہیں لیکن اکثر جو ہے جو ساس و سسر ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, گھر میں اپنے بہو کا دماغ خراب کرتے ہیں یا بیٹوں کا دماغ خراب کرتے ہیں. لیکن ماں باپ بھی جو بیچارے بزرگ ماں باپ ہوتے ہیں, دماغ خالی ہوتا ہے, وقت خالی ہوتا ہے, ریٹائرڈ ہوتے ہیں, اور خالی دماغ جو ہے شیطان کا گھر ہوتا ہے, تو پھر وہ خرافات میں لگا دیتا ہے, جس سے وہ خود بھی پریشان ہو جاتے ہیں اور گھر کے دوسرے لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں. تو اس خاتون نے اس عمر کے اندر بجائے خرافات کرنے کی یا خالی رہنے کے, قرآن پاک کو سینے سے لگایا, قرآن پاک کو یاد کرنا شروع کیا, اور پورا قرآن پاک حفظ کر لیا. انسان کی چاہت, انسان کے عزم اور ارادے پر سب کچھ نربھر کرتا ہے. جن کے مضبوط ارادے بنے جان, ان کی منزلیں آپ ہی ہو جاتی ہے پہچان ان کی. اس لیے بھائیوں بہنوں, پڑھو, اقرا, علم حاصل کرو, بہانے مت بنا. علم ہی, ایجوکیشن ہی ترقی کا واحد راستہ ہے. قرآن پاک کے 78,000 الفاظ میں سب سے پہلا لفظ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر سینے مبارک میں جو نازل فرمایا وہ تھا اقرا, پڑھیے. اس کے علاوہ قرآن پاک کی 6,000 آیتوں میں سے سب سے پہلی جو 5 آیتیں نازل فرمائی ہے, ان سے قلم اور علم کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے. لیکن آج ہم نے قرآن پاک کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ قرآن پاک طاق میں رکھ دیا جاتا ہے, بلکہ قرآن پاک کی وہ فریاد بھی بڑی مشہور وہ فریاد ہے, نظم ہے کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں, آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں, تعویذ بنایا جاتا ہوں, دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں. جس طرح طوطا مینا کو بول سکھائے جاتے ہیں, اسی طرح سے پڑھایا جاتا ہوں, اسی طرح سے سکھایا جاتا ہوں. دوسرا, یہ ویڈیو دیکھ کر تو واقعی میں اتنی عبرت ہوئی اور دل میں اپنے آپ کو میں کوسنے لگا کہ ہم کتنے ناشکرے بندے ہیں اللہ کے. کتنے ملک ایسے ہیں, غریب ملک ایسے ہیں کہ جن کے پاس
صحیح سے پڑھنے کے لیے قرآن پاک تک نہیں ہے، تختیوں پر لکھا ہوا ہے۔ یہ 1400 سال پہلے یہ منظر ہوتا ہوگا جو ہم نے سنا کہ تختیوں پر قرآن پاک لکھا جاتا تھا، یا پھر ہڈیوں پر قرآن پاک لکھا جاتا تھا، درختوں کی چھالوں پر لکھا جاتا تھا۔ لیکن آج بھی ایسے غریب ملک ہے جہاں پر قرآن پاک صحیح سے میسر بھی نہیں ہے، تختیوں پر لکھا ہوا ہے، قرآن پاک پڑھتے ہیں، اسی سے حفظ کرتے ہیں، لیکن ان کی لگن، ان کی تڑپ کے ساتھ پڑھتے، اتنی تڑپ کے ساتھ، اتنی لگن کے ساتھ ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سینوں کو قرآن کی محبت سے بھر دیا۔ ان کے بچوں سے قرآن پاک کی ادائیگی ایسی کہ ہمارے قاری صاحبان ان کے سامنے دو زانوں بیٹھ جائیں۔ آج ہمارے پاس قرآن پاک کتنی بہترین شکل میں موجود ہے، کہیں مخمل میں لپٹا ہوا، کہیں غلاف میں لپٹا ہوا، بہترین دیدہ زیب پرنٹنگ کے ساتھ، لیکن ہم ٹھہرے ناقدرے۔ ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں، صرف قرآن پاک کے لیے لڑا اور ادب کیا، اور اتنا ادب کیا، حد سے زیادہ ادب کیا، اور ادب میں قرآن پاک کو مخمل میں لپیٹ کر اتنا اوپر رکھ دیا کہ جب اس کی ضرورت پڑتی ہے تو سیڑھی لگانی پڑتی ہے۔ اتنا ہم نے اس کا ادب کیا، اور صرف ادب کیا، اس کو پڑھا ہی نہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد شجاع الدین۔ ناظرین، آپ میرے ہاتھ میں یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہے تکمیلی تلبینہ۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ ہے۔ اگر آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے گارنٹی کے ساتھ ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک کمانا چاہتے ہیں تو ابھی اس نمبر پر کال کریں، 9890963757۔ میری اپنی کمپنی ہے تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ قرآن پاک کو زیادہ تر ہم نے تعویذ کے لیے استعمال کیا، اور آج بھی کر رہے ہیں۔ جب کوئی مرنے لگتا ہے، سکرات کے عالم میں جانکری کی حالت ہو جاتی ہے، تو ہم قرآن پاک نکال کر سورہ یاسین پڑھنے کے لیے اس کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں، تاکہ اس کی روح، اس کی جان آسانی سے نکل سکے۔ ہم نے قرآن پاک سے صرف مرنا سیکھا، کاش ہم قرآن پاک سے جینا سیکھ جاتے۔ دنیا کی خرافات میں مغرور ہوئے ہم لوگ، تلاوت سے بہت دور ہوئے، گھر گھر نظر آتے ہیں طاقوں میں قرآن، ہم کیسے مسلمان، ہم کیسے مسلمان۔ یاد رکھو، جب قرآن پاک کی محبت سینوں میں آ جاتی ہے تو کوئی محبت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس بچے کو دیکھیے، یہ سیریا کا بتایا جا رہا ہے، اس کا سب کچھ لٹ پٹ گیا، لیکن اپنے لٹے پٹے گھر کے ملبے کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اور اس ساری تباہی سے بے پرواہ ہو کر قرآن پاک کی محبت میں کتنے سکون سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ سنیے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ گویا یہ بچہ یوں کہہ رہا ہے کہ کچھ مقام ایسے بھی آتے ہیں سلوک عشق میں، جاگتا ہوں دل سے اور آنکھوں سے سو جاتا ہوں، لٹ گئی کامل جہاں ساری متاع زندگی، کیا تماشا ہے کہ وہی سے زندگی پاتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تب تک میرے لیے، پوری امت، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے، یہاں کی امن شانتی، ترقی، انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم دوستو، آج مفتاحی پرفیومز کے جانب سے یہ 3 نئے عطر آپ کے لیے لانچ کیے جا رہے ہیں۔ پہلا ہے سندل عود، دوسرا ہے سدرا، اور تیسرا ہے احساس۔ سندل عود یہ خالص سندل کی لکڑی سے تیار کیا گیا ہے، اور سدرا، اس عطر میں آپ کو عود، عنبر، ورد طائفی اور اسموکی نوٹس محسوس ہوں گے۔ احساس عطر تو ایسا ہے کہ لگانے پر ہی آپ کو احساس ہوگا کہ واہ کیا فلیور ہے، ماشاءاللہ، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ آپ یہ تینوں عطر ایک ساتھ منگوا سکتے ہیں۔ ان تینوں عطر کی قیمت صرف 1500 روپے ہیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ www.miftahiperfumes.com پر جا کر بھی خرید سکتے ہیں، یا پھر اسکرین پر آ رہے نمبر پر کال یا میسج کر کے بھی منگوا سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور خریدیں گے۔ السلام علیکم۔